یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کا سبق چل رہا تھا ہمارا، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بہترین معاشرہ کس طرح وجود میں آ سکتا ہے، اور دوسرا حصہ یہ بتایا تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں۔ تو آداب بیان کیے جا رہے تھے، کل ہمیں ادب سنے کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کن آداب کی رعایت کرنی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا ہے، اور جس طرح ہم ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہیں کرنی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام فرما رہے ہوں تو پھر ان کے نکلنے کا کیا کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ اور پھر میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو یہ تمام آداب کی رعایت آپ کو کس کے ساتھ کرنی ہے، علماء کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ اور آج کا سبق یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی کچے دل کا آدمی آئے، بنبأ کوئی خبر لے کر کے، فتبینوا تو تم تحقیق کرو، ان تصیبوا کہ تم ٹوٹ پڑو، قوما کسی قوم پر، بجہالت نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا تو تم ہو جاؤ، علی ما اس چیز پر، فعلتم جو تم نے کیا، نادمین شرمندہ۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بن المصطلق میں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ گئے، اب چونکہ عرب کا رواج تھا کہ جب وہ کسی کے استقبال کرتے تھے تو وہ باہر نکلتے تھے، ہتھیار لے کر کے باہر جا کر کے، قبیلے سے باہر نکل کر کے اس کا کیا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، قبیلے کے باہر جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ وہ ڈر گئے۔ ڈرے کیوں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن المصطلق کے ساتھ پرانی کوئی دشمنی تھی، تو یہ ڈر گئے کہ شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سارے، اس لیے وہ بھاگے وہاں سے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس قبیلے میں سے ایک شریر آدمی، شرارتی آدمی نکلا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ یہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ آدمی جو شریر آدمی تھا وہ شیطان تھا، وہ جو ہم نے پیچھے سنا نا کہ دار الندوہ میں جب وہ مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو وہاں ایک نجدی بوڑھا آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی تمہارے مشورے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہی شیطان ابلیس ایک شریر آدمی کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کے کیا کہا کہ یہ تجھے کیا کرنے والے ہیں، یہ قتل کرنے والے، لہٰذا یہاں سے کیا ہو جاؤ، آپ بھاگ جاؤ۔ تو یہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں واپس آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے تو زکوٰۃ دینے کی دور کی بات ہے، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے تحقیق کر کے آؤ کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، واپس آ کر کے بتایا کہ وہ تو صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے ایک ضابطہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنی چاہیے، فتبینوا تو تحقیق کر لو، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں کیا کرو، پہلے
ایک آدمی آ کر کے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور آپ اٹھے اور فوراً جا کر کے اس کی طرفداری میں آ کر کے دوسرے کو نقصان پہنچا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتبینوا، تم تحقیق کرو. کیوں؟ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے فتصیبوا قوما بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے کسی قوم کے ساتھ لڑ پڑو گے اور پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا تھی. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جو تم کر چکے ہو اس پہ شرمندہ ہو جاؤ. اس سے ضروری ہے کہ شرمندہ ہونے سے پہلے کیا کرو؟ تم تحقیق کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم یہ بات کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے. لو یطیعکم، اگر وہ بات مان لے تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ رب العزت نے پسند کیا، تمہارے پسندیدہ بنا دیا، الیکم تمہارے درمیان، الایمان ایمان کو، وزینہ، اور اس کو مزین کر دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسند کر دیا تمہارے درمیان کفر کو، والفسوق گناہ کو، والعصیان اور نافرمانی کو. شروع میں جائیں، قبیلہ بنو تمیم کے حاکم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور رائے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور رائے تھی. اور پھر یا ادھر آ کر کے جب یہ صحابی واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا، جہاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو بہت سارے صحابہ نے رائے دی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا، اس قبیلہ بنو المصطلق کے ساتھ چونکہ زکوٰۃ کا انکار کیا تو ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا. اسی بارے میں ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر رائے کو قبول کر لیں، تمہاری ہر رائے کو قبول کر لیں تو لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. تم کیا پڑ جاؤ گے؟ مشقت میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک فضل کیا تم پر. کن پر؟ صحابہ کرام کو بتا. اور ہاں ایک بات اور کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب ہمارے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، احادیث موجود ہے، لہٰذا ان کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنی ہے، عمل کرنا ہے. ہاں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایک فضل کیا. کیا؟ صحابہ کرام پر اللہ نے ایک احسان فرمایا. وہ کیا؟ کہ تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا. ایمان کو کیا بنا دیا؟ پسندیدہ بنا دیا. یہ اللہ کا احسان ہے اور صحابہ کرام کی شان ہے. صحابہ کی کیا ہے؟ یہ شان ہے کہ اللہ نے خود کیا کر دیا، ان کے لیے ایمان کو کیا کر دیا؟ پسندیدہ بنا دیا. اور اس کو یعنی ایمان کو صحابہ کرام کے دلوں میں کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. یہ ہر ایک بندے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے جو ایمان کو پسندیدہ بنایا اور دلوں میں مزین کیا اور کفر کو ناپسند کیا، یہ خاص صحابہ کے لیے تھا، خاص صحابہ کے لیے تھا. اور ہمارے لیے کیا؟ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم حبب الینا الایمان. ہم مانگیں اللہ سے کہ اللہ ایمان کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے، اور وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، چمکا دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اے اللہ ہمارے لیے کفر کو ناپسندیدہ بنا اور گناہ کو اور نافرمانی کرنے کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا. اور یہاں فرمایا اولئک هم الراشدون، وہی نیکی پر تھے، نیکی کرنے والے تھے، ہدایت والے تھے. کون؟ صحابہ کرام. اور ہمیں کیا ہے؟ وجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں بنا دے نیکی کرنے والوں میں سے، ہدایت والوں میں سے ہمیں بنا دے. ہمیں سکھایا اور اللہ نے صحابہ کرام کو یہ عطا فرمایا تھا. کیوں فرمایا تھا؟ فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل کرنے کی وجہ سے، ونعمتن اور انعام کرنے کی وجہ سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.